السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں متل انسٹیٹیوٹ فار ساؤتھ ایشیا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو لکشمی متال ایک بڑے بھارتی بزنس مین کے پیسوں سے بنایا گیا، اور یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے یہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ اس میں ساؤتھ ایشیا پر تحقیق ہوگی اور ساؤتھ ایشیا کے جو بھی طلباء اور طلبات ہوں گے وہ اس میں تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ عملی طور پر اس میں زیادہ تر جو انڈین طلباء اور طالبات نظر آتی ہیں، اور ہر سال انڈیا اپنی پالیسیز کوئی پروموشن کے لیے یہاں کانفرنسز بھی منعقد کرتا رہا ہے۔ اس سال بھی یہ انڈیا کانفرنس جو تھی وہ 16-17 فروری کو منعقد ہوئی، تو پاکستانی جو طلباء و طالبات ہیں امریکہ میں انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہارورڈ یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کہ ہم نے بھی پاکستان کانفرنس منعقد کرنی ہے۔ اس تجویز کو کوئی خاص سنجیدگی سے نہیں لیا گیا اور اس کو اجازت دے دی گئی۔ ان کا یعنی یہ خیال تھا کہ ٹوٹل امریکہ کے ملا جلا کے جو پاکستانی طلباء ہیں وہ صرف 10,000 ہیں، اور ہندو جو بھارتی جو طلباء و طالبات ہیں ان کی تعداد 3 لاکھ اور کچھ 33,000 کے لگ بھگ بنتی ہے، اور بنگلہ دیشی بھی 17,000 کے لگ بھگ ہیں، نیپالین بھی اسی طرح سے کچھ 16,000 ہیں۔ تو یعنی پاکستانی طلباء و طالبات سے کوئی زیادہ اچھے کوئی کارکردگی کی کوئی یا کسی بڑے لیول کی کانفرنس کی امید نہیں کی جا رہی تھی، سو ان کو اجازت دے دی گئی، اور 27 اپریل کا دن مقرر ہوا کانفرنس کے لیے، اور وہ دن تھا اتوار کا، اور یہ دن اسی لیے رکھا گیا تھا کہ کوئی اس کانفرنس میں کمی آئے، لیکن پاکستانی طلباء و طالبات نے اب ہارورڈ یونیورسٹی کی انتظامیہ کے تعاون سے بڑا زبردست بندوبست کیا۔ امریکی سفارتکار بلائے، امریکہ کی تمام اہم یونیورسٹیوں کے اساتذہ آئے، اور ایون مالی معاملات پر ڈسکشن کے لیے IMF کے لوگوں کو بھی مدعو کیا گیا، اور بڑی سیر حاصل بحثیں ہوئیں، اور اس میں خاص طور پر جو سابق امریکی سفیر تھیں رابن رافیل، انہوں نے جو پہلگام کے واقعہ ہے اس میں پاکستان کو ملوث کرنے کے حوالے سے بھارت پر کئی سوال اٹھا دیے، تو اس کے بارے میں بھارت کو کچھ تشویش ہوئی اور انہوں نے اس پر تنقید شروع کر دی، اور کچھ ایسی تجاویز بھی آنے لگی کہ اب اس کا نام ہی جو ہے وہ متال انسٹیٹیوٹ فار ساؤتھ ایشیا کے بجائے انڈین متل انسٹیٹیوٹ رکھ دیا جائے۔ اور پھر پتہ چلا کہ اس سے پہلے بھی یہ تجویز آتی رہی ہے کہ یعنی انڈیا اور ساؤتھ ایشیا ایک ہی ہیں، یعنی امریکہ میں ایک تھیوری لانچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یعنی یہ بات بھارتی جو بڑے ہیں وہ بڑے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے وہ بہت سارے معاملات میں بھارت کے برابر ہے، حالانکہ بھارت رقبے کے لحاظ سے بہت زیادہ پاکستان سے کئی گنا زیادہ بڑا ملک ہے، اور آبادی کے لحاظ سے بھی اور ریسورسز کے لحاظ سے بھی، لیکن پاکستان کی جو خاص طور پر فضائی جو ایفیشنسی ہے، کیپیسٹی ہے، وہ بھارت سے بھی کچھ بہتر بتائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ایٹمی لحاظ سے بھی پاکستان کی جو ایک یعنی قابلیت ہے وہ بھارت کے سے کئی مقام پہ وہ اس کو بہتر قرار دیتے ہیں۔ تو اس حقیقت کو جھٹلانے
کے لیے جو بھارت ہے وہ اپنے ملک میں بھی یہ پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے کہ وہ ایک گریٹر انڈیا بننے جا رہا ہے، اور یہی تھیوری جو ہے یہ تھیوری بھارت میں تو مقبول ہوتی ہے، ظاہر ہے ان کو پسند آتی ہے، لیکن امریکہ میں بھی یہ تھیوری جو ہے لانچ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو کانفرنس ہوئی ہے پاکستان کانفرنس ہارورڈ یونیورسٹی میں، اس دوران کئی دفعہ اکھنڈ بھارت کا ذکر آیا، اور بلکہ حامد میر نے بتایا کہ ان سے کئی امریکن پروفیسر نے یہ بات پوچھی کہ کیا پاکستان میں بھی اس طرح سے اکھنڈ بھارت کے حوالے سے کوئی کانفرنسز منعقد ہوتی ہیں، تو انہوں نے ظاہر ہے کہ اس سے انکار کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں تو بہت زیادہ یعنی بھارتی جو ہیں وہ کوشش کرتے رہتے ہیں، اور پھر انہوں نے یہ بھی وضاحت کی، انہوں نے کہا کہ یہ یعنی بھارتی اکثر اس چیز کا پرچار کرتے رہتے ہیں کہ بھارت ہی کا حصہ تھے، یعنی پچھلی جو تاریخ گزری ہے انسانی، اس میں یہ جو پاکستان، بنگلہ دیش اور برما، نیپال، سری لنکا اور افغانستان جو تھے، جن کو ساؤتھ ایشیا شمار کیا جاتا ہے، یہ گویا بھارت ہی کا حصہ تھے۔ تو ان امریکن پروفیسر نے بتایا کہ میں نے خود جب تحقیق کی تو مجھے یہ افسانے سے زیادہ کوئی بڑی بات نہیں لگی، لیکن یہی تھیوری جو ہے وہ حامد میر نے بتایا کہ نیو یارک جب پہنچے، کوئی کانفرنسز ادھر ہو رہی تھی، کوئی تھنک ٹینک میں کچھ بات چیت ہو رہی تھی، تو وہاں بھی انہیں یہ پروپیگنڈا مہم نظر آئی۔ تو یہ بات بڑی تشویش کی باعث ہے اس لحاظ سے کہ یعنی نہ صرف پاکستان کے لیے یہ خطرے کی ایک گھنٹی ہے اس میں، بلکہ یہ ان تمام ممالک جو برما اور سری لنکا اور نیپال اور بنگلہ دیش اور افغانستان جو ہیں، ان سب کے لیے بھی ان کے وجود کے لیے خطرہ ہے، یہ جو اس طرح کے تھیوری کا پرچار ہے۔ اور حامد میر نے بتایا کہ یہ جو ہے یہ ایک خطرے کی گھنٹی تو ہے ہی، اور اس میں ایک ایٹمی جو ہے جنگ کے ہونے کے بھی شکوک و شبہات جو ہیں اس تھیوری کی موجودگی میں بڑھ جاتے ہیں۔ یہ کالم جو تھا وہ 25 مئی کو لکھا گیا، اور سوچیں 5 مئی کو لکھا گیا، اور آج 7 مئی ہے، اور ہم کس طرح سے جنگ کو اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کرے یہ جنگ جو ہے یہاں تک ہی محدود رہے، اور نو ڈاؤٹ پاکستان نے ان کو اچھی طرح سے سبق سکھایا ہے، اور ان کے جو 5 جہاز ہیں وہ مار گرائے ہیں جنہوں نے پاکستان میں انسرجنسی کی کوشش کی تھی، اور انہوں نے بھارت نے مسجدوں پہ حملے کیے، پاکستان کے واٹر ریزروائر پہ حملے کیے، اور یہاں کی سویلین آبادی کو نشانہ بنایا۔ تو یہ ایک یقینی طور پہ جو پاکستانی فضائیہ ہے اس نے اپنی مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے ان کے جو کوئی 10-11 جہاز تھے ان میں سے 5 کو واپس نہیں جانے دیا، اور ان کو اپنے یہاں مار گرایا۔ تو اس ایک دفعہ پھر 2019 میں بھی پاکستان نے اپنی فضائی برتری ثابت کی تھی، اور آج بھی پاکستان نے اپنی فضائی برتری ثابت کی ہے، اور اللہ کرے یہ چیز یہاں تک ہی رہے، یہ جو گریٹر انڈیا اور اکھنڈ بھارت کا جو خواب ہے ان کو کچھ اور نہ کرا بیٹھے۔ پاکستان اور بھارت دونوں ہی کے مفاد میں ہے کہ وہ جنگ سے باز رہیں اور کچھ اپنے لیے بھی بہتر کریں اور دوسروں کو بھی کچھ کرنے دیں۔